بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے، اور درود و سلام ہو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی تعلیمات نے ہماری زندگیوں کو نور سے بھر دیا ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک ایسا حسین اور طاقتور اعلان ہے جس کی تلاوت سے نہ صرف ایمان میں پختگی آتی ہے بلکہ یہ زندگی کے تمام معاملات میں آسانی اور کشادگی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو کوئی بھی سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ مایوس نہیں لوٹتا۔ آج ہم فجر کی نماز کے بعد کے ایک ایسے خاص عمل اور وظیفے کا ذکر کریں گے جو بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک روحانی تعلق قائم کرتا ہے اور زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ یہ وظیفہ محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جو آپ کی حاجات کو پورا کرنے، رزق میں برکت لانے، بیماریوں سے شفا پانے اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ اس عمل کی برکات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ شمار ہوتا ہے، اور جب اسے فجر کے بابرکت وقت میں پڑھا جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص کا پڑھا کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان اور ہر قسم کے شرک و وہم کا خاتمہ ہے۔ اس سورت کے فضائل بے شمار ہیں۔ اگر بارش مانگو تو برس پڑے گی، دشمن پر فتح مانگو تو مل جائے گی، رزق مانگو تو خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگو تو رب کریم شفا عطا فرمائے گا۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور فجر کے بعد اس کی تلاوت کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان زندگی کے مشکل حالات میں گھر جائے اور ہر طرف سے راستے بند نظر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ وہ صورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کا اعلان ہے، اور مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ فجر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھے ہیں اور پھر سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر رہے ہیں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ اب دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ و مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے، اور مجھے یہ پسند ہے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے
اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ سورۃ الاخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح و شام کے اذکار میں شامل رکھا ہے، اور علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ صورت نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص مومن کے لیے مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ فجر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سے علماء اکرام نے وضاحت کی کہ فجر کے بعد کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اس لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ صحابہ اکرام فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ فجر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورۃ الاخلاص کو فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فجر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا سورۃ الاخلاص اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تب ایک شخص نے فجر کے بعد سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی، اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اس کے خیر کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورۃ الاخلاص ہر حاجت، چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو یا شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سورت بیماری کے علاج میں بھی مسنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ۔ سورۃ الاخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآن سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ تبارک و تعالی پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح انہی اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے
تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کرے کہ یہ ذکر صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کرے کہ یا اللہ، میں یہ سورۃ الاخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اپنی حاجات مثلاً رزق، شفا، بارش، دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین محترم، اب چلتے ہیں وظیفے کی تفصیل کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہاب، یا رزاق، یا کریم ان تین ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تین ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دو تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھنا ہے، جیسے اگر بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور، اگر شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز انکشاف ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح فجر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ ناظرین محترم، یہ تھا سورۃ الاخلاص کی تسبیح کا وہ عمل جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رزاق ہے، وہی شافی ہے اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ الاخلاص کی تکرار
گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہم سفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں میری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اب یہاں ایک اہم بات، آپ اس وقت یہ مضمون کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا تعلق کون سے شہر اور کون سے ملک سے ہے؟ برائے کرم ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے اور آپ کے مشکلات کے حل کے لیے خصوصی دعائیں کر سکیں اور آپ کو اس روحانی حلقے میں شامل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ یہ عمل صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کی جدید کا نام ہے، اور جب انسان سچے دل سے اس کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رحمتوں کے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے دل کے دروازے اس یقین کے ساتھ کھولیں کہ آپ کا رب سن رہا ہے، وہ آپ کی ہر پریشانی سے واقف ہے، آپ کے آنسوؤں کا حساب رکھتا ہے اور آپ کی خاموش دعاؤں کا بھی جواب دیتا ہے۔ جو لوگ برسوں سے مایوسی کا شکار تھے، انہوں نے جب اس صورت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تو ان کی زندگیاں بدل گئیں، قرضوں کے بوجھ اتر گئے، رشتے جڑ گئے، بے اولادوں کو اولاد کی خوشخبری ملی اور بیماروں کو ایسی شفا ملی کہ جیسے بیماری کبھی تھی ہی نہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں توحید کو رچائیں، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور اسی کے در کو اپنا آخری ٹھکانہ بنائیں۔ آپ بھی آج سے ہی اس معمول کو اپنائیں، اپنی نیتوں کو صاف کریں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی میں سکون اور برکت کا سیلاب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل دے، آپ کی زندگی کے اندھیروں کو اپنی نور سے منور کر دے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہم ہر روز آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ سب عطا کرے جو آپ کے حق میں بہتر ہے، لہٰذا بلا جھجک اپنا نام اور شہر کمنٹ کریں اور اس عظیم عمل کا حصہ بنیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔